کون ہے سید سالار مسعود غازی؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، مرتبے اپنی جگہ ہیں، رتبے اپنی جگہ ہیں، شان اپنی جگہ ہے۔ سرکار غوث اعظم سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، سرکار غریب نواز سے 132 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں آپ نے فن حرب و ضرب آپ نے سیکھ لیے۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ 10 دن کی ہوئی، تب آپ کی رسم بسم اللہ فاری ہوتی ہے، اور آپ کی تعلیم کے لیے آپ کے استاد سید ابراہیم بارہ ہزاری کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہنچ کے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلے کی مائیں تھی، پہلے کے باپ تھے جو اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ آج ہمارے ذہن بدل گئے، سوچ بدل گئی، ہم سوچتے ہیں بچہ مدرسہ پڑھنے جائے گا یا تو عالم بنے گا یا حافظ بنے گا، کیا کرے گا، یا تو مسجد میں امامت کرے گا یا کسی مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھائے گا۔ کتنی تنخواہ ملے گی؟ 5,000 6,000 10,000۔ کیسے گھر کا گزارا چلے گا؟ یہ سوچ آج ہماری بن گئی ہے کہ 5-10 ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ ان کے لیے کافی۔ میں نے آج تک کسی عالم کو دھرنا دیتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے آج تک کسی حافظ کو دھرنا دیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں یا ہماری مانگیں پوری کی جائیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی عالم کو روڈ جام کرتے ہوئے، کسی حافظ کو دھرنا دیتے ہوئے نہیں، لیکن میں نے وکیلوں کو دھرنے دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ججوں کو دھرنے دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہماری مانگیں پوری کی جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کی روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں، جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ 50,000 کی تنخواہ پانے والے کو میں نے پریشان دیکھا ہے، اور 10-15 ہزار روپے کمانے والا امام شام کو عشاء کی نماز سکون سے پڑھاتا ہے اور آرام سے گھر میں سوتا ہے، اور فجر میں اٹھ کر کے اللہ کی یاد مناتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، آج یہ ذہن سے اپنی باتیں نکال دینا کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بھیجیں گے۔ ہاں میں مانتا ہوں، لیکن پہلے اپنے مذہب کی تعلیم دلاؤ، پہلے اپنی شریعت کی تعلیم دلاؤ۔ یہ مدرسے تمہارے لیے ستون کی طرح ہیں، جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے نا، اس دن مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے امام تک نصیب نہیں ہوگا۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے نا، اس دن جنازے رکھے رہ جائیں گے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا تک نصیب نہیں ہوگا۔ یہ مدرسے ہی تو ہیں جہاں سے تم کو اسلام کے مجاہد ملتے ہیں، جہاں سے تم کو عالم دین ملتے ہیں، جہاں سے تم کو حافظ قرآن ملتے ہیں۔ ارے مدرسہ تو تمہارے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کے لیے مدرسے ہی کا تو پروڈکٹ جاتا ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو نکاح پڑھانے کے لیے مدرسے ہی کا تو پروڈکٹ جاتا ہے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدرسے ہی کا تو عالم جاتا ہے۔ تو تمہارے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کی ضرورت یہ علماء کرام، ان سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ایک صاحب بولے کہ مولانا صاحب یہ بتاؤ مولویوں نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو ہم کو بتاؤ۔ ہم نے کہا تمہارے والد صاحب کا نکاح صحیح پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا؟ آج تک جواب نہیں۔ صحیح کام کیا ہو تو بتاؤ۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پتا چلا جو عالموں کی توہین کرتے ہیں نا، اپنے دل سے یہ بات نکال دینا، عالم کی توہین اگر علم کی بنا پہ کرے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا، اور عالم کی توہین کرنے والا، عالم کی برائی کرنے والے کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے اپنی زبانوں کو روک کے رکھا کرو۔
یہ پہلے کی مائیں تھی جو اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجتی تھی، اور ہمارے بزرگوں کی شان بھی یہ رہی ہے، وہ پہلے عالم بنتے تھے پھر جا کر کے جو ہے خانقاہ کو سنبھالتے تھے۔ آج پہلے خانقاہیں سنبھالی جا رہی ہیں اور علم سے دور دور تک یہ تعلق نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھنا، پہلی سیڑھی جو ہے وہ شریعت ہے، اس کے بعد میں طریقت ہے، اس کے بعد میں حقیقت ہے، پھر کہیں جا کر کے معرفت ہے۔ تو پہلی سیڑھی شریعت ہے، اور شریعت بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کا نام آپ سنتے ہو، سرکار غوث اعظم کی ذرا زندگی کو دیکھیے۔ 18 سال تک قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں پہلے آپ پڑھے، پھر اس کے بعد میں آپ بغداد جا کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ پہلے کرامتیں نہیں دکھائی سرکار غوث اعظم نے، پہلے اپنے ولی ہونے کا اظہار نہیں کیا سرکار غوث اعظم نے، پہلے مدرسہ جا کر کے پڑھے ہیں، اور پڑھنے کے بعد میں آپ نے مدرسے کو پڑھنے کے بعد میں پھر پڑھانے کا معاملہ آپ نے سنبھالا ہے۔ آپ ایک دن میں 13 علوم پڑھاتے تھے، 40 سال تک پڑھایا ہے سرکار غوث اعظم نے مدرسے میں بیٹھ کر کے، کتابیں لکھی سرکار غوث اعظم نے۔ قرآن کی تفسیر جیلانی آپ دیکھیں جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے، وہ سرکار غوث اعظم نے لکھی۔ فتوح الغیب کتاب سرکار غوث اعظم نے لکھی، تنبیہ الغافلین کتاب غوث اعظم نے لکھی۔ کتابوں کے ذریعے اسلام کی خدمت کی، مدرسے میں بیٹھ کر کے اسلام کی خدمت کی، اور تیسرا طریقہ رہا تقریر باز کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے خطابت کا منبر سنبھالا، پہلے 6-7 لوگوں کا مجمع رہتا تھا، پھر سرکار غوث اعظم کی مجلس باز میں پھر 70 ہزار کا مجمع ہونے لگا۔ 400 علماء آگے بیٹھتے تھے سرکار غوث اعظم کی تقریر لکھنے کے لیے، وہ ہے سرکار غوث اعظم۔ پہلے آپ نے علم حاصل کیا، پوچھا گیا حضور یہ مقام کیسے ملا آپ کو، آپ ولیوں کے سردار کیسے بن گئے؟ تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے کتب بنا دیا، میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے ولیوں کی سرداری عطا فرما دی۔ پتہ چلا سرداری علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ علم سے ملتا ہے، بلند مقام علم سے ملتا ہے، بلند عظمت علم سے ملتی ہے، مقام ثریا علم سے ملتا ہے۔ آپ نیچے بیٹھے ہو، یہ علماء اوپر بیٹھے ہیں، یہ علم کی برکت ہے۔ آپ کے گھر پر علامہ خلیق احمد مصباحی صاحب جائیں، آپ پائنٹی کی طرف بیٹھتے ہو، حضرت کو سرحانے بٹھاتے ہو، یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کی فضیلت ہے۔ آؤ میرے پیارے مسلمانوں، سرکار غازی کے والد اور والدہ نے آپ کو پہلے علم دین حاصل کرایا، اور آپ نے 7 سال کی عمر میں علوم دینیا سے آپ فارغ ہو گئے، اور آپ نے تلوار چلانا بھی سیکھ لیا، آپ نے گھڑ سواری بھی سیکھ لی۔ 7 سال کی عمر میں آپ شہ سوار تھے۔ شہ سوار اس بہادر کو کہا جاتا ہے کہ گھوڑا کتنی بھی رفتار پہ بھاگتا ہو، آپ دوڑ کر کے اس کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ ہے سید سالار مسعود غازی۔ آپ نے اپنے ماموں کے ساتھ میں محمود غزنوی نے جب سومناتھ کے قلعے پر حملہ کیا تھا، 16 مرتبہ حملہ کیا، ناکام ہو گیا۔ 17ویں مرتبہ جو حملہ کیا تھا، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ محمود غزنوی کے پیر و مرشد کا نام خواجہ ابو الحسن خرقانی ہے۔ آؤ ذرا پیچھے پلٹ کر کے تو چلیے گا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس میں محمود غزنوی رات میں ملنے کے لیے گیا، ان کے دروازے پر غلام کھڑا تھا، اس نے اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، مجھے روک رہے ہو؟ کہا بادشاہ ہوگے تو اپنے محل میں ہوگے، لیکن یہاں مجھے حکم ملا ہے کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا ہے۔ تو بادشاہ یہ لکھ کر کے ایک رکعہ دے کر کے آیا کہ درے درویش را دربان نہ پایت، فقیر کے دروازے پر جو ہے نوکر نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ صبح کو حجرے کا دروازہ کھلا تو اس نوکر نے وہ پرچہ آگے بڑھا دیا، حضور رات کوئی ملنے آیا تھا اور اس نے یہ لکھ کر کے دیا ہے۔ آپ نے پڑھا اور مسکرائے اور نیچے لکھ دیا بے بایت کا سگے دنیا نہ آید، فقیر کے دروازے پر نوکر ہونا چاہیے، دربان ہونا چاہیے، تاکہ کوئی دنیا کا کتا اندر نہ آ جائے۔ یہ لکھا۔ جب وہ دوسرے دن بادشاہ آیا، وہ پرچہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بادشاہ نے پڑھا اور سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی کامل معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے پھر امتحان لینا چاہا اور ایاز کو بلایا، اپنا لباس ایاز کو پہنایا، ایاز کا لباس غلام والا لباس خود پہنا، اور ایک لشکر لے کر کے ملنے کے لیے گیا خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس میں۔ جیسے ہی بادشاہ پہنچا، اس نے سوچا کہ اگر یہ اللہ والا ہوگا، اگر یہ صاحب بصیرت ہوگا تو مجھے پہچان لے گا، ورنہ اگر یہ صاحب بصیرت نہیں ہوگا تو یہ ایاز کو ہی بادشاہ سمجھے گا جو بادشاہ والا لباس پہنے ہے۔ جب جیسے ہی پہنچا، اللہ کے ولی نے جلال بھری نگاہ سے دیکھا اور فرماتے ہیں اے محمود، تو اب بھی میرا امتحان دے رہا ہے، کب تک میرا امتحان دیتا رہے
गजनबी कदमों पे गिर गया, हुजूर माफ कर दीजिए, मैं आपका मुरीद होने के लिए आया हूँ। आपने मुरीद किया, मुरीद होने के बाद में इसने 10,000 दिरहम की थैली निकाल करके अल्लाह के वली के हाथ पे रख दी, कहा हुजूर ये नजराना दे रहा हूँ। आपने फरमाया मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा कबूल फरमा ले। आपने अपने झोले से एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला और निकालने के बाद महमूद से कहा ये खा लो। महमूद गजनबी ने जैसे ही उसे मुंह में रखा, हल्क से नीचे नहीं उतरा रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा। बादशाह कहता ये हल्क से नहीं उतर रहा है। अशरफियों की थैली उसके हाथ में दी और कहा कि ये हमारे हल्क से नहीं उतरेंगी, वापस लेके चला जा, हमें इस नजराने की जरूरत नहीं है। अब बादशाह कहता है हुजूर कुछ इनायत फरमा दे। तब आपने अपना पैरहन शरीफ दिया, अपना जुब्बा शरीफ दिया और कहा है बादशाह जब तेरे ऊपर कोई सख्त मामला आ जाए तब मेरे इस जुब्बे के वसीले से दुआ मांगना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। बादशाह ने 16 मरतबा हमला किया, जब कामयाब नहीं हुआ तब बादशाह सुबह को अपने पीरो मुर्शिद का जुब्बा सामने रख करके हाथ उठा के दुआ मांगता है, मौला मेरे पीरो मुर्शिद के इस जुब्बे के वसीले से मुझे कामयाबी अता फरमा दे। उसके बाद जब हमला करता है तो किला फतह हो जाता है। ऐ उनसे मलंगशाह बाबा में आने वालों, जब बादशाह ने खजौननाथ के किले को फतह कर लिया, तारीख बताती है उस किले का दरवाजा खुलने के बाद में दाहिनी जानिब से सबसे पहले उस किले पर जिसने इस्लाम का झंडा लहराया था उसी को आज दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते औलिया इकराम और उससे मुक़द्दस वो है सैयद सालार मसूद गाजी। महमूद गजनबी के ख्वाब में उसके पीरो मुर्शिद आते हैं और कहते हैं बादशाह ऐ महमूद तूने मेरे जुब्बे को इतना हल्का समझ लिया कि सिर्फ फतह मांगी थी। अगर तू ये मांग लेता कि उसके अंदर जितने गैर मुस्लिम हैं वो इस्लाम का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए तो अल्लाह मेरे जुब्बे के वसीले से सबको इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा देता। ये है सरकार सैयद सालार मसूद गाजी। तारीख बताती है उम्र शरीफ बढ़ती रही, हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही आप पैदा हुए हैं। कहाँ अजमेर की सरजमीन पर, और गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से 100 साल पहले हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया और आपने अपने मामू से इजाजत ली। मामू ने कहा यहीं रुक जाओ, ये सारा इलाका पड़ा है, कहीं पर भी ठहर जाओ। आपने कहा मैं हिंद जाना चाहता हूँ। याद रखना प्यारे मुसलमानों, 424 में आपकी शहादत हुई है, 420 में आपकी वालिदा का साया सर से उठ गया। आपकी वालिदा का साया जब सर से उठा आप बड़े गमगीन रहने लगे, आपके वालिद भी गमगीन रहने लगे। अल्लाह अकबर। जब सदरे मोहल्ला का साया सर से उठा, माँ तो माँ होती है ना, बाप बाप होता है। और 1 साल के बाद में वालिद का भी साया सर से उठ गया। अब ना माँ का साया सर पे है ना बाप का साया सर पे है। अरे बाप का साया तो ऐसा होता है कि बाप कुछ भी ना करे, सिर्फ घर में आराम से बैठा रहे, तब भी औलाद को लगता है मेरे सर पे मेरे बाप का साया है, तब भी औलाद को लगता है मेरे सर पे मेरे वालिद का साया है। और हमारे बुजुर्गों ने भी फरमाया है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेले होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है, अपनी औलाद को साया पहुंचाता है। आज वही वालिद का साया सर से उड़ जाए तो फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनका साया सर से उठ गया उस दिन पता चलता है कि कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए। आज इस दौर में हम जी रहे हैं, ये मतलबी दौर कहलाता है। इसमें कोई बिना मतलब की आपकी मदद नहीं करेगा। आज हर एक की मोहब्बत में आपको लालच मिलेगा, मतलब मिलेगा, पड़ोसियों की मोहब्बत में मतलब मिलेगा, रिश्तेदारों की मोहब्बत में मतलब मिलेगा, खानदान वालों की मोहब्बत में मतलब मिलेगा। आए उनसे मलंगशाह बाबा में आने वालों, अगर बगैर मतलब के तुमसे कोई मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारा बूढ़ा बाप है, वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो बगैर मतलब के अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाए
गए हम उनका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज हमारे घर में एसी चल रहा है, हमारे कमरों में कूलर लगा हुआ है, और हमारे माँ बाप हैं कि तीनों झोपड़ियों में रह करके हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेंगे अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे? कयामत में मेरे नबी ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ कौन सा सुलूक करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर निकाल के आए हैं? क्या कहोगे उन्हें टीनों में रहने पे मजबूर करके आए हैं? क्या कहोगे उन्हें झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए हैं? ऐसी माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप की दुआ से अल्लाह बुलंद मर्तबे अता फरमाता है, माँ बाप की दुआ से अल्लाह कारोबार में बरकतें देता है। आज हम दुआ कराते फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत हमारे कारोबार के लिए दुआ कर दो। पीर साहब आए, हजरत हमारे कारोबार के लिए दुआ कर दो। घर में जो माँ बाप बैठे हैं हम उनसे दुआएं नहीं लेते। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे बूढ़े माँ बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती है। अगर तुम चाहते हो कि कारोबार में बरकत हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो। तुम चाहते हो कि उम्रों में बरकत हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो अपने माँ बाप से दुआएं लिया करो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। हमेशा हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की रात में तबीयत खराब हो जाए ना, हम डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर नानपारा के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, बहराइच लेके जाते हैं, गोंडा लेके जाते हैं, लखनऊ, दिल्ली, एम्स वगैरह में लेके जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। हमने अपने बचपन को कैसे भुला दिया। हमारे माँ बाप हमको गोद में लेकर के ऐसे ही डॉक्टरों के पास गए। बाप के पैर में चप्पल नहीं होती लेकिन हमको डॉक्टर के पास लेकर गया। माँ ने अपनी चादर अपनी औलाद को सर्दी में उड़ा दी, खुद तो ठिठुरती रही लेकिन अपनी औलाद को सर्दी नहीं लगी थी। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। याद रखना, इमाम गजाली फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ऐ ज़िया, माँ बाप के साई की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। ऐ उर्से पाक में आने वालों, कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक बार अपने वालिद के चेहरे की सिलवटें देख लिया करो, एक बार उनके हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा था अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? ये फलों का ठेला लगा के पूरे दिन रोड पे खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है, ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कर्नाटक कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। अरे ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? आप तवज्जो मेरी तरफ दे, बाप क्या नहीं करता एक औलाद के लिए? आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसका बिस्तर हम घर से बाहर कर देते हैं। शायर पुकार करके कहता है, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना
बहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने दे। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वही माँ बाप पूरे हो जाए हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। याद रखना, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो। उनका इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जो जियारत कर ले, ऐसा है जैसे उनकी जिंदगी में उनकी जियारत। सैयद सालार मसूद गाजी वालिदा को याद करके रोते थे। फिर वालिद का साया भी सर से उठ गया। आप बहराइच की सरजमीन पर आए, 21 राजा मिलकर के आपके मुकाबले के लिए आए। 21 राजा, बहराइच शरीफ से लेकर नेपाल बॉर्डर तक फौज ही फौज थी। सैयद सालार मसूद गाजी वो अली का लाडला है, इसकी रगों में भी हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है। 18 साल की कलियल जवानी है। अल्लाह, 18 साल का नौजवान कितना बड़ा होगा। आज हमारे यहाँ 18 साल के नौजवानों को देखो तो कोई मोबाइल में गेम खेल रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है। ये हमारे यहाँ के नौजवान हैं। और एक वो नौजवान था सतरे मोहल्ला का लाडला सैयद साहू सालार का नूरे नजर, बहराइच की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लेकर के आया, इस्लाम का परचम बुलंद किया, राजाओं ने धोखे से शहीद किया। जमीन के अंदर एक ऐसा मैदान आया जहां रेतीली जमीन थी, वहां जमीन में कीले गाड़ दी और ऊपर से रेत डाल दी और छुपा दिया उन कीलों को। और लश्कर पीछे था उन कीलों वाले मैदान से। गाजी पाक का लश्कर आगे बढ़ता चला आ रहा था। जब उस जगह पर पहुंचा जहां कीले गली हुई थी जमीन में, जब घोड़ों की पैरों के अंदर कीले दाखिल हुई तो घोड़े भुलकने लगे, इधर उधर भागे। कुछ तो जानिसार घोड़ों की टापों के नीचे आ गए और सैयद सालार मसूद गाजी के कैसा तीर मारा गया जो आपकी मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं, जख्मी हो गए थे। आपको सिकंदर दीवाने ने अपने हाथों पे ले लिया। सिकंदर दीवाने ने जब हाथों पे लिया, उनकी आंखों में आंसू थे, गाजी पाक के चेहरे पर गिरे। कुर्बान जाऊं सिकंदर दीवाने तेरे आंसुओं के कि उसको जगह भी मिली तो मेरे गाजी के रुखसार पर मिली। गाजी पाक ने आंखें खोल के देखा कि दीवाना रो रहा है। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आप इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे, आपने यहाँ पर दीन की तबलीग की है, इस्लाम की खिदमत की है। अब आप दुनिया से जा रहे हो, आपके बाद अब इस्लाम की खिदमत कौन करेगा? इस्लाम के परचम को कौन बुलंद करेगा? ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी फरमाते हैं इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह इस इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने महबूब बंदों को भेजता है। अल्लाहु अकबर। सैयद सालार मसूद गाजी की जामे शहादत नोश करने के बाद में एक ऐसी हवा आई जिसने आपके जिस्म को छुपा दिया। सैयद सालार मसूद गाजी के जिस्म को बहुत ढूंढना चाहा, लेकिन जालिमों को आपका जिस्म नहीं मिला। सैयद सालार मसूद गाजी का एक वफादार कुत्ता था जो आपके जिस्म की हिफाजत कर रहा था। अल्लाहु अकबर। सैयद सालार मसूद गाजी के जिस्म उनको नजर नहीं आया। अल्लाहु अकबर। जब जंग का बाजार बनता है, सैयद सालार मसूद गाजी को जो जिस दरख्त के नीचे आप लेटते थे, जिसे महुए का दरख्त कहते हैं, आप उसके नीचे दोपहर में कैलूला करने के लिए जब लेटते थे तो कहते थे इसके नीचे मुझे बड़ा सुकून मिलता है, इसके नीचे मुझे बड़ा आराम मिलता है। उसी महुए के दरख्त के नीचे आज आपकी तुरबत बनी हुई है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, सैयद सालार मसूद गाजी को शहीद करने के बाद में जालिमों ने सोचा था अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो इस्लाम का परचम बुलंद करे, अब कोई नहीं है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लेकर के आए। लेकिन उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? मेरे गाजी की शहादत के बाद में वो आ रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लेकर के, जिसे आज पूरी दुनिया अताए
اجمیر شریف سے ڈیوٹی لگی، جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر اور ہیڈ کوارٹر اجمیر کو بنانا۔ یہ وہی اجمیر کی سرزمین ہے جہاں میرے سید سالار مسعود غازی پیدا ہوئے ہیں، وہیں پر آئے ہندوستان کے راجا حضرت خواجہ غریب نواز 40 فقیروں کی جماعت لے کر کے، ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلا، لب پہ اللہ اللہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شہاب الدین محمد غوری کے لشکریوں نے دیکھا یہ فقیر مسلمان معلوم ہوتا ہے اور اس کا ارادہ کہاں ہے، پوچھا کہاں بابا، فرمایا ہند، بولا جانے سے پہلے بادشاہ سے مل لو۔ شہاب الدین محمد غوری کہتا ہے بابا ہندوستان نہ جاؤ، میں اتنی بڑی فوج لے کر گیا، میں اتنا بڑا لشکر لے کر گیا، میں اتنے بڑے پیادے سوار لے کر کے گیا، میں وہاں کے راجا سے ہار کر آ رہا ہوں، بابا تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس لڑنے کو تلوار نہیں، چڑھنے کو سواری نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ تو جواب دیا میرے غریب نواز نے، او بادشاہ کان کھول کے سن لے، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، اپنی فوج پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، میں ہندوستان جا رہا ہوں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں، مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے آئے میرے غریب نواز، رئیس اسلام کا پرچم بلند کیا، آج پورے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرا ہے۔ حضور سید سالار مسعود غازی نے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا پرچم لہرایا، غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ سید سالار مسعود غازی سے پہلے محمد بن قاسم آئے تھے سندھ کے ساحل پر، اگر یہ تاریخ میں بتاتا ہوا چلوں تو وقت کافی ہو جائے گا۔ سید سالار مسعود غازی کو شہید کرنے کے بعد میں ظالموں نے سوچا اب ان کا کام ختم ہو گیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلی کرامت میرے غازی کی جو ظاہر ہوتی ہے وہ کسی مسلمان کے تعلق سے نہیں بلکہ غیر مسلم کے تعلق سے ظاہر ہوتی ہے۔ بہرائچ شریف سے تھوڑی دوری پر ایک جگہ ہے جسے نگرور کہتے ہیں، وہاں کا ایک جاسو نام کا آہر تھا، یادو تھا، تاریخ بتاتی ہے اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی پریشان ہو گئی، اس کی ساس نے تانا دیا تھا کہ اگر اس بار گھر میں کوئی خوشخبری نہیں سنائی دی تو تجھے اپنے بیٹے سے کہہ کے طلاق دلوا دوں گی، تجھے اپنے بیٹے سے کہہ کے ڈیورس دلوا دوں گی۔ عورت سب برداشت کر سکتی ہے لیکن طلاق تو برداشت نہیں کر سکتی، روتی ہوئی آئی، رو کر کے آ رہی تھی۔ اس وقت غازی پاک کا مزار شریف بنا ہوا نہیں تھا، آ کر کے وہی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے رونے لگی، ایک مٹی کا چھوٹا سا ٹوڈا بنا ہوا تھا، اس سے سر رکھ کر کے رونے لگی۔ اس وقت جو جارود کشی کرتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، انہوں نے دیکھا یہ عورت پریشان ہے، پوچھا روتی کیوں ہے؟ تب اس نے سارا ماجرا بتایا، کہا پریشان مت ہو، تو جس آستانے کے قریب میں بیٹھی ہے یہ اللہ کا بڑا مقبول بندہ ہے، اس نے اپنی پیاری جان کو اللہ کی بارگاہ میں شہید کروایا ہے، قربان کروایا ہے، اس کے وسیلے سے دعا مانگ، اللہ تیری مراد کو پورا کر دے گا۔ اس نے میرے غازی کے روضے کی طرف رک کر کے کہا، اے غازی دولہ، میں آپ کے مذہب کی نہیں، میں آپ کے دین و دھرم کی نہیں، اے میرے غازی دولہ، کیا آپ چہرہ دیکھ کر دیتے ہو؟ کیا آپ بھی چہرے دیکھ کر کے دیتے ہو؟ کیا آپ صرف اپنوں کو دیتے ہو؟ کیا میری جھولی نہیں بھرے گی؟ اس نے رو کر کے غازی کے وسیلے سے دعا مانگی، اس کا شوہر بھی آ گیا، وہ بھی رونے لگا۔ غازی دولہ کے آستانے پر یہ پہلی کرامت ہے میرے غازی دولہ کی، جب وہ اپنے گھر جاتی ہے اسی رات میں حاملہ ہو گئی اور 9 مہینے کے بعد میں گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ میرے غازی کی بارگاہ میں لے کر کے آئے اور سب سے خوشی خوشی کہہ رہے تھے ہمیں یہ بیٹا ملا ہے تو سید سالار مسعود غازی کے وسیلے سے ملا ہے، یہ نور نظر ملا ہے تو غازی دولہ کے وسیلے سے ملا ہے۔ مریض آئیں، شفا پائیں، شفا پا کر چلے جائیں، مریضوں کے لیے غازی کھلا دربار رکھتے ہیں۔ غازی میاں سے جو بڑا ہی پیار رکھتے ہیں، یقیناً لاج ان کی سید سالار آستانے کی کیا شان بیان کروں، تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد کا نام ہے شیخ علاء الحق پنڈوی، بنگال مالتا ٹاؤن میں پنڈوا شریف ہے، وہاں سے ننگے پیر پیدل چل کے بہرائچ آئے۔ کسی نے کہا حضور سواری کر لو،
جوتا پہن لو، چپل پہن لو. آپ نے فرمایا سواری پہ بیٹھوں گا، آرام سے پہنچ جاؤں گا. اپنے غازی کو سفر کی کلفتیں کیسے بتاؤں گا؟ جتنی زیادہ محبت کے ساتھ میں جا رہا ہوں، اتنا ہی میرے غازی کو میرے اوپر پیار ہے. 3 مہینے آنے میں لگے، 3 مہینے قیام کیا، پھر 3 مہینے جانے میں لگے. 9 مہینے کا سفر تھا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تیر و پوشوں کا. تاریخ اٹھا کے دیکھو، سید شرف الدین یحییٰ منیری ان کے مرید نے پوچھا تھا، حضور ایک بات بتائیں، کیا وجہ ہے کہ آج ہر جگہ غازی پاک کی یاد منائی جاتی ہے؟ لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، کوئی بالا سید کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی غازی کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی غازی میاں کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی بالے میاں کے نام سے یاد کرتا ہے، کہیں بڑے سید کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں؟ یہ سید شرف الدین یحییٰ منیری جن کا مزار بہار میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ کہا حضور آپ بتائیں. فرمایا سب سے زیادہ محبت انسان اپنی جان سے کرتا ہے. اور سید سالار مسعود غازی اس شخصیت کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنی عزیز جان کو راہ خدا میں قربان کیا. اللہ نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا، اندھیرے میں نہیں رہنے دیا، تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کا نام ڈالا. اسی لیے آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے. تم تو چند لوگ یہاں یاد کر رہے ہو. سید سالار مسعود غازی کی تو وہ شان ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بیان ہے کہ جب میں بہرائچ آیا، جب میں نے اس آستانے پر حاضری دی تو میں تھا، سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے اور تیسرے خضر علیہ السلام. جب اس آستانے پہ ہم حاضری دینے گئے، براہ راست ہم نے ملاقات کی سید سالار مسعود غازی سے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ اس آستانے کی کوئی شان بتاؤ، تو کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اس آستانے کی شان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اس آستانے پر جہاں خضر حاضری دے رہا ہو تو اس آستانے کی شان کا اندازہ نہیں لگا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھا کہ اس آستانے کی شان کیا ہے؟ غازی پاک کے تو کہا میرے جیسے 70 غوث العالم وہاں پر دربانی کرنی. وہ آستانہ آپ خاموش ہیں، میرا محبت سے بولو سبحان اللہ. سید سالار رسول غازی کی شان بتا رہا وہ ہے سید سالار رسول غازی کہتے ہیں میرے جیسے 70 غوث العالم وہاں دربانی کرنی. پھر فرماتے لطائف اشرفی دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ جو ان کے آستانے پہ حاضری دینے جائے اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ ضرور ٹھہرے، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں پر خضر علیہ السلام کی حاضری ہے. ہر آدھے گھنٹے کے بعد پہچانو گے نہیں، ان کے دامن کی ہوا تو لگ جائے گی. ان کے دامن کی ہوا لگ گئی، یہی قیامت میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. وہ شان ہے سید سالار مسعود غازی کی جن کے مرتبے کو آج زمانہ سمجھ نہ پایا، وہ میرے غازی کی عظمت کو بیان. ارے غازی کی شان کو کیسے آپ سمجھ پاؤ گے؟ آج ہم خنجر شہید ہی شان کو نہیں سمجھ پائے. بہرائچ میں کیا ان کا پورا جسم دفن ہے؟ نہیں، سر کہیں اور دفن ہے، جسم کہیں اور. سر کیسا گنج کے علاقے میں اور جسم بہرائچ کی سرزمین پر. شہید ہو گئے تھے، آ رہے تھے، جسم چلتا ہوا بہرائچ چلا آیا. محمود غزنوی کے لشکر میں ایک تھے جو نقارہ بجاتے تھے. نقارہ لوگوں کو جوش دلاتے تھے جنگ کے لیے. ان کو نقار چیز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. آج بھی ادھر گجرات علاقے میں ان کا مزار بنا ہوا ہے. وہ جا رہے تھے جنگ میں، تو جنگ سے تقریباً 20 کلومیٹر پہلے شہید ہو گئے. اب لوگوں نے کہا ارے آپ تو یہیں شہید ہو گئے، اب ہم کو وہاں پر جوش کون دلائے گا، اب وہاں نقارہ کون بجائے گا. تاریخ بتاتی ہے انہوں نے اپنا سر اپنے ہاتھ میں رکھا اور لشکریوں سے کہتے ہیں چلو اب تمہیں منزل پہ پہنچانے کے بعد ہی میں آرام سے. یہ شہید ہے. شہید کی زندگی کو تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں.
تو سید سالار مسعود غازی نے جام شہادت نوش کیا ہے، اللہ کے نام پہ اپنی جان کو قربان کروایا ہے۔ اللہ نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا، تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کا نام ڈال دیا ہے۔ کون ہے سید سالار مسعود غازی؟ اب آؤ میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے کر کے آ رہا ہوں۔ کرامتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی، ایک کرامت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غازی پاک کا جو دیوانہ ہوتا ہے، غازی پاک کا جو عاشق ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی رکاوٹیں آئیں لیکن وہ غازی کا دیوانہ رکتا نہیں ہے۔ غازی پاک جسے بلاتے ہیں وہ رکتا نہیں ہے، بلکہ ان کے آستانے پہ حاضری دینے پہنچ جاتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضور سید سالار مسعود غازی سے محبت کرنے والا، ان کا ایک عاشق، ان کا ایک جانثار، ان کا ایک چاہنے والا کہاں رہتا ہے؟ سید شاہ عبد الرزاق باسری کی بارگاہ میں مخدوم بندگی کے بھی تعلق سے روایت ملتی ہے۔ لیکن سید شاہ عبد الرزاق باسری کا جو حجام تھا، جو آپ کی خط بناتا تھا، ناخن تراشتا تھا، ایک وقت سے پہلے آ کے کہتا ہے حضور آپ پہلے آپ خط بنوا لیں یا ناخن تراشوا لیں، میں بہرائچ جا رہا ہوں، غازی پاک کا عرس آ رہا ہے، اب میں آپ کو وقت پر نہیں ملوں گا۔ انہوں نے کہا ارے کہاں اتنی جلدی ہے، رکو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اس سے بڑی قسمت کی بات کیا ہوگی اگر علامہ خلیل احمد مصباحی صاحب ان سے یہ کہہ دیں کہ رک جاؤ، صبح کو ہم بھی غازی پاک کے آستانے پہ چلیں گے، تو آپ کہو گے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہے؟ ایک عالم کے ساتھ حاضری ہو جائے گی، ایک مفتی کے ساتھ میں حاضری ہو جائے گی۔ جیسے ہی سید شاہ عبد الرزاق باسری نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، تو اس نے کہا بہت خوشی کی بات ہے۔ وقت بڑھتا چلا گیا، جو قافلہ جا رہا تھا وہ چلا گیا، اب کوئی قافلہ نہیں ہے۔ اب کہتا ہے حضور عرس قریب آنے والا ہے، آپ چلیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ضروری کام لگ گیا ہے، ایسا کرو تم ہی چلے جاؤ۔ اتنا سننا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو۔ کہتا ہے حضور جب جانا نہیں تھا تو مجھے روکا کیوں؟ میں چلا جاتا اب تک پہنچ گیا ہوتا، اب میں کیسے پہنچوں گا؟ اب تو مجھے کل شریف کی محفل بھی نہیں ملے گی، اب میں کیسے پہنچوں گا؟ آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو جانا ہی چاہتا ہے تو ایسا کریے میرا ایک پیغام لے جا اور فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہنچ جانا، اور وہاں ایک گھوڑ سوار آئے گا، اس سے سلام کرنا اور یہ میرا رکعہ اس کو دے دینا، یہ میرا پرچہ اس کو دے دینا، اور وہ جو اس کا جواب دے میرے پاس لے کے آ جانا۔ کہتا ہے حضور جاؤں کیسے؟ فرمایا آنکھیں بند کر۔ جب اس نے آنکھیں بند کی، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، فرمایا آنکھیں کھول۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ باسا شریف میں نہیں تھا، بلکہ بہرائچ کی گلیوں میں تھا، زنجیری کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اب تو محبت کی انتہا نہ رہی، ان کی تقریبات میں شامل ہوتا ہے، پھر وقت پر وہی پہنچ جاتا ہے جہاں کے بارے میں سید شاہ عبد الرزاق باسری نے فرمایا تھا۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچا، ایک گھوڑ سوار آیا، دعا سلام ہوا، اس نے رکعہ دیا، پرچہ دیا، انہوں نے بھی ایک پرچہ دیا، کہا یہ ہمارا بھی ان کو پیغام پہنچا دینا۔ کہا جاؤں کیسے؟ فرمایا آیا کیسے تھا؟ کہا آنکھیں بند کرائی، سر پہ ہاتھ رکھا، میں بہرائچ میں تھا۔ گھوڑ سوار نے کہا آنکھیں بند کر۔ جب اس نے آنکھیں بند کی، اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تو فرمایا آنکھیں کھول۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بہرائچ میں نہیں بلکہ سید شاہ عبد الرزاق باسری کے سامنے باسا شریف میں تھا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، دیکھا کہ سید شاہ عبد الرزاق باسری مسکرا رہے ہیں۔ کہنے لگا حضور یہ رکعہ ملا ہے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا بہرائچ گئے تھے کیا غازی دولا سے ملاقات ہوئی؟ کیا غازی پاک کا دیدار ہوا؟ اب رو کے کہتا ہے حضور ہماری ایسی قسمت کہاں کہ ہم اپنے غازی کا دیدار کر لیں، کہا ہمارا ایسا نصیب کہاں کہ ہم تو میرے غازی کا دیدار ہو جائے۔ فرمایا اچھا وہ رکعہ مجھے دے، مجھے پرچہ دے۔ جب اس کو دیکھا تو مسکرانے لگے، کہا حضور اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا ارے نادان تجھے پتا نہیں ہے، جس کے پاس میں نے یہ پرچہ بھیجا تھا وہی تو سید سالار مسعود غازی تھے، اور انہوں نے جو تجھے جواب دیا ہے وہ سید سالار مسعود غازی تھے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کاش میں دیدار کر لیتا، کاش مجھے چہرے کا دیدار ہو جاتا۔ کہا حضور اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا میں نے یہ لکھا تھا کہ وہ ہر سال ہزاروں لوگوں کو پریشان کرتے ہو، جسے دیکھو بہرائچ کھینچا چلا آ رہا ہے، جسے دیکھو تمہاری محبت میں چلا آ رہا ہے۔ کہا جواب کیا ملا؟ کہا جواب یہ ملا ہے مجھ سے یہ کہا گیا تم اپنے محلے کے ایک حجاج کو نہیں روک پائے، میں ہزاروں لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ ہے سید سالار مسعود غازی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔
ان کی عظمت کو میں کیا بیان کروں. سید سالار مسعود غازی کی عظمت و شان کو بڑے بڑے اولیاء کرام نے بیان کیا ہے. دیکھو حضور خواجہ غریب نواز نے میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا. آپ کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر نے میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا ہے. مخدوم بندگی نے میرے غازی کی عظمت کی شان کو عظمت کو بیان کیا ہے. پیر سلطان سید سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا. اور آگے بڑھو حضرت شاہ عالم نورانی نے میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا ہے. اور آگے بڑھو خواجہ شیخ علاء الحق پنڈوی میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. سید شرف الدین یحییٰ منیری میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. محدث علی الاطلاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاخیار کے اندر میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. خواجہ عبد الرحمن چشتی علوی میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. اور آگے بڑھو حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الملفوظ شریف کے اندر میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. جن کے مرتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا, جن کی شان کو زمانہ سمجھ نہ پایا, جن کے رتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا, وہ میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں, وہ میرے غازی کی شان کو بیان کر رہے ہیں. یاد رکھو اے عرس ملک شاہ بابا میں آنے والوں ایک جملہ دے رہا ہوں. اکثر کی شان میں کتابیں اور علماء کرام نے لکھی ہے, اکثر کی شان میں کتابیں علماء کرام نے لکھی ہے, اور میرے غازی کی وہ شان ہے جن کی شان میں کتابیں اولیاء کرام نے لکھی ہے. جن کے رتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا وہ میرے غازی کا رتبہ بیان کر رہے ہیں. جن کی شان کو زمانہ سمجھ نہ پایا وہ میرے غازی کی شان کو بیان کر رہے ہیں. اور پکار کے یہی اعلان کر رہے ہیں, زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی, یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی. جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں, نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے غازی. مساجد ہو, مدارس ہو, اذانیں ہو, نمازیں ہو, یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی. یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی. وہ ہے سید سالار مسعود غازی. کتنے سال ہو گئے؟ 1021 سال جام شہادت نوش کیے ہوئے. 1 سال میں بیٹا اپنے باپ کی قبر کو بھول جاتا ہے, 2 سال میں اولاد ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں, 3 سال میں رشتہ دار کو بھلا دیتے ہیں. لیکن آج بھی اس آستانے پہ جا کر کے دیکھو ہزاروں کی بھیڑ لگی ہے غازی پاک کے آستانے پر. لاکھوں چلے آتے, ہم سو کے نہیں اٹھ پاتے, کئی کونٹل پھول اس آستانے پہ چل جاتے. کیا وجہ ہے؟ من کانا للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی. اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے, اللہ اس کے نام کو لوگوں کے دلوں میں. آج ہم ہی نہیں غازی پاک کو یاد کر رہے, آج ساری دنیا غازی پاک کا خطبہ, آج ساری دنیا غازی پاک کو یاد کر رہی. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے, وہ زمین میں باقی رہتا ہے. اللہ پھر اس کا نام مٹنے نہیں دیتا. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام. اسی اسلام کے پرچم کو غازی پاک نے بلند کیا. اور آپ جو قرب و جوار میں مزارات دیکھتے ہو, اکثر میرے غازی کے ساتھیوں میں سے ہیں جو سید سالار مسعود غازی کے لشکر میں آئے ہیں. کچھ کے مزارات ظاہر ہو گئے, آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے, اور کچھ کے ظاہر نہیں ہوئے, لوگ ان کی بھی یاد منا رہے ہیں. بس شرط کے غازی پاک سے سچی محبت کرو, غازی پاک سے سچی عقیدت رکھو. وقت کافی ہو گیا اور کافی وقت کے بعد بھی وقت بھی مجھے ملا, لیکن پھر بھی مجھے جو موضوع دیا گیا تھا سیرت سید سالار مسعود غازی, وہ میں نے اپنی موضوع کے مطابق بیان کیا. دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ